अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहम अब्बास और आप देख रहे हैं खबरनामा। भारत हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करता चला जा रहा है, लेकिन अब इसका नुकसान इसको खुद ही पहुंचने लग गया है। भारतीय चालों से मुतालिक बात करेंगे आज हम सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी से। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जी तो आप खबरनामा देखने वालों को बताइएगा कि भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी की साजिश कैसे पकड़ी गई पाकिस्तानियों के खिलाफ, और ऐसे में भारत खुद ही एक्सपोज नहीं हो गया। अर्नब गोस्वामी हो, भारतीय मीडिया हो, ये एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और पाकिस्तान ये बात वाज़े कर रहा है दुनिया पर कि एक सोची समझी साजिश है। और वो लोग जो कहते थे जी ये क्या है, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है, आज उनको पता लग रहा है कि ये है। अब सिर्फ जंग मैदानों में, फ़ज़ाओं में, समंदरों में नहीं लड़ी जा रही, अब हथियार भी बदल गए हैं और अब इंटरनेट पर भी ये जंग हो रही है। किसी मुल्क को तबाह करने के लिए, उसकी कौम को लड़ाने के लिए, वहाँ पर नाउमीदी पैदा करने के लिए कि वहाँ पर बाहर के लोग आए ही ना, इन्वेस्टमेंट ना आए, लोग बड़ी आसानी से मान जाए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी आप बोलें। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश और एक प्लानिंग है जिसका भांडा फूटा है। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम किया। अब आप देखें कि उस प्रोग्राम का उन्वान या उसका टाइटल या जो मकसद था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। और था ये कि प्रोग्राम तो था कि जी पूछता है भारत, और अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी का जनाब एडिटर इन चीफ भी बनता है और उसके खिलाफ कई केसेस बने, झूठ के, गलत रेटिंग के, फिर लोगों को खुदकुशी पर मजबूर करने के। लेकिन चूंकि वो आरएसएस और बीजेपी का और भारतीय इंतहा पसंदों का और उनकी एजेंसियों का एक एजेंट है और वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, इसलिए उनको वो बहुत पसंद है और उसी को तो लाए हैं। वो प्रोपेगेंडा के लिए ही तो उसको लाया गया है। अब उसको बचाया भी जाता है इन केसेस से। उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम किया, पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोग्राम किया, तो बरतानिया में, बरतानिया के इदारे ने, जो इंडिपेंडेंट इदारा है ऑफकॉम, उसने इस पर जुर्माना किया, 20,000 पाउंड का जुर्माना। और साबित हुआ कि इसने पाकिस्तानियों की जिंदगियों को खतरे से दो चार कर दिया। इतनी नफरत फैलाई पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ अपने प्रोग्राम में। क्या कुछ नहीं कहा पाकिस्तानियों के बारे में, दहशतगर्द के, हर पाकिस्तानी दहशतगर्द है, हर पाकिस्तानी दहशतगर्द है। फिर ये उसने प्रोग्राम में कहा जो फिर बरतानिया में ऑन एयर किया गया, और ये एक पूरे एक तरीके से, पूरे एक प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया। और फिर ये देखिए कि उसमें हर शख्स के बारे में, पाकिस्तानी के बारे में कहा इसने कि चाहे वो सियासतदान हो, डॉक्टर हो, लीडर हो, खिलाड़ी हो, ये सब दहशतगर्द है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, हर बच्चा दहशतगर्द है, ये कहा गया। और कहता है कि जी हम तो यहाँ भारत में तो साइंसदान पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द पैदा करता है। फिर पाकिस्तान के साइंसदान चोर हैं, पाकिस्तानियों को भिखारी तक करार दिया। यहाँ पर इसने जो लोग बुलाए हुए थे, मेहमान बुलाए होते हैं, और पाकिस्तानियों को बंदरों और गधों के साथ उनका मुवाजना किया। यानी एक पूरा आप देखिए एक मैकेनिज्म है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ ये बात कर रहा है। और फिर क्या कि पाकिस्तानियों को जब ये अल्फाज कहेंगे कि यहाँ तो हर कोई दहशतगर्द है, फिर भारत जो है जनाब वो तो बड़े साइंसदान बनाता है, लेकिन पाकिस्तानियों के तो साइंसदान भी दहशतगर्द है, हर बच्चा दहशतगर्द है। तो ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से, पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी से जोड़ देना इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, ताकि अब ये प्रोग्राम भी अंग्रेजी में होता है, ताकि जब भी आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो साथ ही लोगों के ज़हनों में आ जाए, हो वहाँ तो पता नहीं दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान में तो नफरत है। और यही चीज़ आप देखिए कि जो पकड़ी गई, अब इसको बरतानिया में जुर्माना हुआ, ये साबित हुआ कि ये सिर्फ नफरत फैलाई जा रही थी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ। और ये एक पूरा मैकेनिज्म है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इदारों की तरफ से कहा गया कि अब ये हाइब्रिड वॉर एक पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है और पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें पूरी दुनिया में फैलाई जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, सी पैक को भी नुकसान हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो, पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी सोच दुनिया में पैदा ना हो सके, और माशी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, बाहर की दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो एक मायूसी की कैफियत हर लिहाज से पाकिस्तान के बारे में फैलाई जा सके, और आप जो भी पाकिस्तान के बारे में कहें फिर वो आसानी से मान लिया जाए। तो ये पाकिस्तान का इमेज आपने पूरी दुनिया में बर्बाद करना है। ये पूरा एक प्लान है और उसके तहत ये चला जा रहा है, और वो अब एक्सपोज होता चला जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है कि जिस तरह पाकिस्तान ने सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने चीज़ें रखी हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरह से भारत अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी करवा रहा है, उसके सबूत, वो वीडियो टेप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स,
اور تصاویر، پاسپورٹس، بینک کے اکاؤنٹ نمبرز، کس طرح سے ٹرانسفر ہوئی پیمنٹ، کس بینک میں آئی، کس طرح سے دہشت گردی کروائی گئی، ریموٹ کنٹرول دھماکے، یہ سب کس طرح سے کیا گیا۔ اب آپ حال ہی میں دیکھیں کہ کیا ہے چائنیز کو نشانہ بنانے کے حوالے سے جس طرح سے دہشت گردی کوشش کی گئی اور فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ابھی آپ دیکھیے 25 دسمبر کو کرسمس کا موقع ہے، قائد اعظم ڈے بھی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ ایک دہشت گردی کا منصوبہ تھا جو پکڑا گیا ہے۔ تو یہ مسلسل کیا جا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ اس طرح سے دہشت گردی اور بارود، دھماکے اور یہ ایل او سی پر آپ دیکھتے ہیں یہ فائرنگ کی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن بھی پھیلائی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ چیزیں اب ثابت ہو رہی ہیں، پکڑی جا رہی ہیں، اور پاکستان پوری دنیا کو اس بارے میں اویئر کر رہا ہے۔ اس میں پاکستان کا، پاکستانی ایجنسیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ پوری دنیا میں جس طرح سے پاکستان کو، پاکستانی کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس کا قلع کما کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، یہ بہت 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 ضروری ہے۔ اگر پاکستان نے ایک محفوظ پرامن ملک بننا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس کا مقابلہ بہت ضروری ہے۔ میں دوسرا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کریمہ بلوچ کی ہلاکت کا کیا معاملہ ہے اور سوشل میڈیا پر کیمپینز کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ کریمہ بلوچ کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہی یہ اس ہلاکت کا معاملہ سارا آیا سامنے، تو آپ دیکھیے کہ پورا آپ کو ایک پروپیگنڈا نظر آئے گا، ایک پلاننگ نظر آئے گی کہ کس طرح سے اس کو آئی ایس آئی سے جوڑنے کی کوشش ہوئی کہ جی آئی ایس آئی نے اس کو قتل کروا دیا ہے، مار دیا ہے، اور ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ایک پوری آپ کو ایک نظر آئے گی، ایک پلاننگ، اور یہ پوری انفارمیشن پھیلانا شروع ہوئی، ری ٹویٹس کرنا شروع ہوئے، اور سارا کچھ ہوا۔ آپ دیکھیں، اور پیش کون لوگ تھے؟ وہی لوگ کہ جن کے بارے میں ڈس انفو لیب نے بتایا ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، را یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کریمہ بلوچ کے حوالے سے بھی یہ ڈس انفو لیب نے جو کچھ پکڑا اس میں یہی پتا چلا کہ یہ بھی اسی طرح اسی سے جڑے ہیں، اسی نیٹ ورک سے جڑے ہیں، جو کہ 750 میڈیا ہاؤسز بنائے ہوئے، ویب سائٹس بنائی ہوئی، مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں، اور جعلی سب کچھ، اور جو صحافین دنیا سے چلے گئے ان کے نام پر آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، بلاگز لکھے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وائس آف امریکہ کے نام پر، اکانومسٹ کے نام پر، اس طرح سے اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے نام پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر، جعلی ویب سائٹس بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جن کا مین مقصد کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں اور یورپ میں، یورپین یونین میں پاکستان کے خلاف خبریں چھپائی جائیں اور وہاں پر اوپینین جنریٹ کیا جائے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ کوئی پاکستان کی ایجنسی نے نہیں کہا، یہ ڈس انفو لیب یورپی کی ایجنسی ہے جو یہ سب کچھ حال ہی میں سامنے لے کر آئی کہ کس طرح بھارت سے یہ سب کچھ چلایا جا رہا تھا۔ سرواستو وہ گروپ تھا، بھارت اس کو ڈینائی کرتا ہے لیکن بھارت پکڑا گیا ہے، اور اس کے تحت ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ جو پاکستان کے خلاف یہاں پر بات کرتے ہیں، بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے، پاکستان کے خلاف بات کرو، پاکستان کو توڑنے کی بات کرو، یہاں پر سازشوں کی بات کرو، اداروں کو بدنام کرو، تو باہر کا آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر باہر جا کر یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب جہاں تک اس ہلاکت کا معاملہ کریمہ بلوچ کی، آپ دیکھیے کہ کینیڈا کی طرف سے یہ بات اب ثابت ہو گئی، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سارا جو معاملہ، اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ نہیں ملا کہ ان کو قتل کرنے کی بات ہوئی ہو یا اس طرح سے۔ اب یہ بات پہلے بھی کہی گئی کہ ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک یہ کنکلوسیو نہیں، ابھی انہوں نے کہا ابھی نہیں ملے۔ اب تو انہوں نے واضح طور پر فائنل اپنی فائنڈنگ دے دی ہے کینیڈا کی پولیس نے ایک چیز، تو لہٰذا جنہوں نے شروع میں ہی آئی ایس آئی پر الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یہ دیکھیں اب باہر بھی ان ایکٹیوسٹس کو قتل کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے اداروں کے خلاف بولتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اور یہ سارا اس ایجنڈے کا حصہ ہے، تو ان کو اب مارا جا رہا ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ڈس انفو لیب نے یہ سب کچھ ایکسپوز کر دیا تو یہ ایجنسیاں کرتی ہیں، جیسی را ایجنسی ہے اور جس طرح کی یہ روگ ایجنسیاں ہوتی ہیں، جس طرح بھارت کی ایجنسی ہے، تو یہ پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایکسپوز ہو گیا آپ کا ایجنٹ، تو پھر اس کے بعد اس کو برباد ہو۔ تو یہ بات بھی شروع ہوئی، اگر کسی نے قتل کروایا ہے تو پھر وہ را ہی ہے، کیونکہ ڈس انفو لیب نے جو کچھ بتایا یورپ کی یہ آرگنائزیشن نے کہ کس طرح بھارت پاکستان کے خلاف پورا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور کس طرح ان خبروں کو پھیلایا جاتا تھا، ایک خبر کہاں سے لگتی تھی پھر اس کو کسی اور جگہ کوٹ کیا جاتا تو اسی خبر کو کہ جی فلاں نے کہا ہے، پھر اور کسی یورپین یونین کے ممبر نے یہ بات کہی ہے، اور اس کو پھر پھیلایا جاتا تھا، اور وہاں پر تاکہ یورپی ممبرز تک وہ بات پہنچے کہ اچھا یہ بات ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ بات ہے۔ اور مودی کا پرچار کرنا
اس کی سوچ کا اور بھارت کو حالانکہ دہشت گرد اور انتہا پسند ملک اس کو بہتر دکھانا، اچھا دکھانا اور پاکستان کے خلاف غلط خبریں چھاپنا، یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ اور جو کام پھیلایا جا رہا تھا اس میں کریمہ بلوچ بھی تھی، ان کی چیزوں کو بھی اسی نیٹ ورک کے تھرو ان کے جو ساتھی دیگر لوگ جو پاکستان کے خلاف اس طرح بات کرتے تھے، ان کی ٹویٹس ہوں، ان کے کالم ہوں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے بیانات ہوں، ان کو ایک بڑے ایڈوانس سسٹم کے تحت ایک پھیلایا جاتا تھا، اس کو وائرل کیا جاتا تھا۔ تو یہ سارا کھیل تھا، وہ پکڑا گیا اور اس میں جو لوگ شامل تھے، جو اس میں حصہ تھے، جو پتہ چل رہا ہے کہ سارا کچھ را فنڈڈ تھا، اربوں روپیہ اس پر لگایا گیا تھا اور بڑا پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اب وہ سب لوگ جب پکڑے جا رہے ہیں تو ان سب کی جانوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا تو را فنڈڈ تھا، تو را کو لگ رہا ہے یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، بھارت کو لگ رہا ہے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں، ہمارے سب لوگ یہ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے بعد تو یہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں اور یہ ثبوت مٹانے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا اگر یہ قتل ہے تو۔ بہرحال ابھی تک جو کنکلوسیولی آخری رپورٹ یہی کینیڈا کی پولیس نے دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ قتل نہیں ہے، اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی انوالو نہیں تھی اور یہ وہ اس کو ایک نیچرل ڈیتھ قرار دے رہے ہیں۔ مگر ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ کینیڈا میں پہلے بھی بھارتی ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور کینیڈا کی طرف سے پکڑے گئے ہیں اور کینیڈا کی حکومت نے پکڑے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک آدمی جو خود کو ایک ایڈیٹر ظاہر کرتا تھا یعنی بھارتی میڈیا کا، وہ بھی بھارت کے لیے را کے لیے کام کر رہا تھا، نہ صرف فنڈنگ کرتا تھا کینیڈا میں، وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی سیاستدانوں کو ساتھ ملاتا تھا اور ان کو اس طرح کی خبریں دینا، ان کے ساتھ ملنا اور یعنی یہ سارا ایک ان کا ذہن بنانا، اس میں پیسہ ہو، اس میں دیگر چیزیں جو بھی ہے وہ انوالو تھیں، تاکہ کینیڈا میں بھی پاکستان کے خلاف ایک سوچ ڈیولپ کرنا وہاں کے سیاستدانوں کے تھرو اور یہ سب کچھ کرنا پاکستان کے خلاف، یہ پہلے بھی یہ چیز پکڑی جا چکی ہے۔ تو اب پاکستان پوری دنیا پر، پاکستان کی ایجنسیاں ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کو یہ چیز دکھا رہی ہیں یہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جسٹن ٹروڈو نے کیا کہا، اب بھارت میں کیا کوشش ہے کہ جو کسانوں کا احتجاج ہے اتنے دنوں سے جاری، اتنے ہفتوں سے جاری ہے، اور اب وہ خالصتان تحریک میں، سکھوں کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو رہا ہے معاملہ، اس کو بھی پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ہوئی مودی کی طرف سے اور ان سکھوں کو بھی دہشت گرد قرار دیا۔ تو کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو نے، وزیر اعظم نے ڈیفینڈ کیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسانوں کے خلاف جو کچھ بھارت کر رہا ہے۔ تو یہ اب بھارت یہ سب اس کے جھوٹ اور فریب اور سازشیں بے نقاب ہو رہی ہیں اور بھارت پکڑا جا رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی جتنی ایجنسیز ہیں، ISI ہو، دیگر ایجنسیاں ہوں، انشاءاللہ وہ اسی طرح را کو شکست دیتی رہیں گی، جس طرح یہ 15 سال سے یہ جو نیٹ ورک چلایا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف، 2005 سے سارا کام ہو رہا تھا، یہ ڈس انفو لیب نے سارا جو کچھ بتا دیا ہے۔ تو یہ 15 سال کی ایک جنگ جو چل رہی تھی اس میں الحمدللہ پاکستان کی ایجنسیوں کو اللہ نے فتح دی ہے اور ہمارا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا ہے، اور بھارت کو ایک دفعہ پھر اس معاملے میں بھی شکست ہوئی ہے، بالکل جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ابھینندن کے معاملے میں جو کچھ ہوا، بھارت نے جو سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا، اس میں بھارتی جنرلوں نے خود مانا کہ انفارمیشن کے حوالے سے بھی پاکستان نے ہمیں مات دے دی ہے، شکست دے دی ہے۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی جو اتنے عرصے سے ڈس انفارمیشن پاکستان کے خلاف چلائی جا رہی تھی، اس میں بھی پاکستان نے بھارت کو ایک اور بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنا انالیسس خبرنامہ فیملی کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں دیجیے اجازت اور خبرنامہ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔